انگور کے خوشے یہی ہاتھ تو آپ کو توڑ دیں گے. ہاں بالکل صحیح بات, یہی بات. تو اور آپ کو کیا پتا کتنی لائنیں لگی ہوں, رسول کا ہاتھ دستے کرم سے جامع کوثر کتنے تو لوگوں کو پلا رہا ہوگا, وہ تو پیالوں کی طرح گھوم رہا ہوگا نا, جس کو پینا ہے پیتا رہے, جس کو پینا ہے پیتا ہے. تو اس موقع پر آپ باہر آئے, پھر آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دیا, حج کا خطبہ نہیں, خطبہ دیا. فتح مکہ کا خطبہ جو آج تک کسی کو نہیں پتا. فتح مکہ کا بھی ایک خطبہ ہے. حج کا خطبہ تو سب کو پتا ہے, وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے. اس میں آپ نے بہت سارے احکامات, الیوم اکملت لکم دینکم یہاں ہی پہ مکمل ہوا ہے, واتممت علیکم, یہ مطلب یہ کہ پوری آیت نازل ہو گئی تھی یہاں دین مکمل ہو گیا. یہ تھا دینی خطبہ. یہ دینی بھی تھا, سماجی بھی تھا, معاشی بھی تھا, ثقافتی بھی تھا, اور جنگوں کے بعد فاتح سلوک کیسا کرتے ہیں یہ خطبہ بھی تھا. تو میں یہ خطبہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں اس کے میں ورڈنگز میں نے بہت ڈھونڈ کے سنبھال کے نکال کے, کیونکہ رسول کا خطبہ ہے, میں ایک ایک جملہ آپ کو سناؤں گا, آپ کے دل خوش ہو جائیں گے. میں نے پڑھا تو میں تو پڑھتا رہتا ہوں, تو میں تو اشش کر اٹھتا ہوں. یہ میری راتوں کو پڑھنے کی ان دنوں کی باتیں. ابھی تو رمضان کی راتیں میں پڑھائی اتنی نہیں ہوتی جتنی میں اس سے پہلے کر لیتا ہوں. 6-7 دن میرے لیے بہت ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میں باتیں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوتا, اسکرپٹ میرے پاس ہوتے نہیں ہیں. آئی ایم ناٹ اے اسکرپٹڈ پرسن. کبھی شروع میں ہوتے بھی تو میں ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ, پرمٹر بند کرو, ہٹاؤ, کائی کی ضرورت. تو اب جو بات میں آپ کو بتاؤں گا وہ پوری علمی تحقیقی بات ہوتی ہے. اس لیے میں نے ہمیشہ کہا ہے میرا جتنا مذاق اڑا سکتے اڑا لو, میرے کانٹینٹ پر انگلی اٹھا کے دکھاؤ تو بات کروں میں. بات تو یہ ہے. تو میں پہلے چلتے ہیں تلاوت کرام. پہلے فتح مکہ خطبہ کبھی نہیں, یہ بڑا اچھا یہ سوال آپ لوگ کر لیا گا. جی میں نے کہا خطبہ پہلے نہیں کبھی سنا. فتح مکہ کا خطبہ ہم نے اس لیے کبھی نہیں سنا کیونکہ ہم خوش اتنے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم سمجھتے ہیں سب اسی وقت یہ مکمل ہوا اور تمام چیزیں. اور رسول اللہ کی تو ایک ایک بات نصیحت کی طرح. جی مکرم بھائی, وہ ایک جو آیت مبارکہ ہے وہ قل جاء الحق وزهق الباطل, یہ اسی موقع کی تھی. جی اب بہت اچھا پوچھا. یہ حبل کو گراتے وقت پڑھی تھی, اسی وقت آپ پر وحی نازل ہوئی تھی, اور آپ نے جب حبل گر رہا تھا تو آپ نے یہ بات پڑھی تھی, بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. تو یہ وہ باطل تھا جس کو آپ نے گرایا. بالکل 100% یہ اسی وقت وہی نازل ہوئی ہے. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل صحیح پوچھا ہے, اسی وقت یہ وہی مبارکہ نازل ہوئی تھی. اور آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا کیونکہ بہت بڑا کام ہونے جا رہا تھا, بہت بڑا کام. آپ کو پتہ ہے کتنے عرصے سے رکھے ہوئے تھے؟ 3,500 سال سے رکھے ہوئے تھے. 3,500 سال سے بت رکھے ہوئے تھے. 3,500 years یہ رکھے ہوئے تھے بت. اس کے بعد گر رہے ہیں, لرز جاتا ہے آدمی. تو پھر سوچیں کہ کیا ذہن میں اس وقت چہرے کا رنگ باہر آ کر آپ ایک دم آپ کو دیکھ کر سب خاموش. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے یا کوئی بات کرتے تھے تو صحابہ ایسے سنتے تھے کہ جیسے پرندوں نے ان کی سروں پہ گھونسلے بنا رکھے. یوں بس نہیں دیکھنا بھی ایسی ہے. کچھ دیکھ سکتے تھے سروں کو, نہیں سر دیکھتے تھے لوگ, آگے 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 سر دیکھتے تھے, اور جو آگے ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے. رسول کو دیکھتا کوئی نہیں تھا. کیا تھا شیر؟ دیکھ دیکھ ادب سے, اے ظرف نظر دیکھ, اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے, سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا. اسی مضمون مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو,
اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. واہ واہ. میں اپنے ناز خواہ حضرات کو اور بھی ابھی زحمت دوں گا، کیونکہ آج سے عامر آن لائن، چونکہ اب ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، تو اب عامر آن لائن کو ہم نے ایسا کر دیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ سوال کرتے رہیں. میں اب اکیلا ہوں گا، سارے علماء کرام کو بھی اب ماشاءاللہ ان کے وہاں شبیں شروع ہو گئی ہیں، سب کو اپنی شبوں کو، تو ان 10 دنوں میں ہم ساتھ ہوں گے، نعتیں بھی پڑھتے رہیں گے، اور ہم یہ سوال جواب کا سیشن بھی، کہ اب تو بڑی طویل نشستیں ہوں گی. تو میں قبل اس کے کہ میں ایک وقفہ لوں، ایک وقفہ مجھے لینا ہے تاکہ میں قرات کی طرف جاؤں. میں آ کر آپ کو کیا بتاؤں گا یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے تو قرات ہوگی، اس کی تلاوت اور ترجمہ اور جو مختصر تفسیر بیان کریں گے. اس کے بعد میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گا. پہلی چیز تو یہ کہ یہ غزوہ کیوں ہوا، کیونکہ معاہدہ تو 10 سال کا تھا، صلح حدیبیہ تو 10 سال کی تھی، اور جس وقت معاہدے کی شرائط لکھی جا رہی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لکھو، جو لکھنا ہے لکھو، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یہ معاہدہ چلنے والا نہیں ہے. اور مسلمان اتنے برے دل سے واپس گئے تھے کیونکہ وہ سب عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو روک دیا تھا، عمرہ کرنے سے روک دیا تھا سہیل بن عمرو نے، اور بڑے بڑے صحابی رسول. ایسی ناراضگی تھی ان کی. عبد الرحمن بن عوف کی تو ناراضگی کی انتہا نہیں تھی، انہوں نے تو باقاعدہ سہیل بن عمرو سے کہا تو شرم نہیں آتی، بھول گیا عبد الرحمن بن عوف کو. اب ایسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں. عبد الرحمن بن عوف کا جب سامان آتا تھا نا مکے میں، تو اونٹوں کی دھم دھم سے سارے مکے کے لوگ باہر نکل آتے تھے. 300 سے 400 اونٹ پہ لدا ہوا ان کا سامان آتا تھا، سب سے امیر ترین صحابی سے، ان سے سب ڈرتے بھی تھے. تو نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں ہمیں عمرہ نہیں کرنے دے رہے؟ تو اس پر رسول اللہ نے کہا رک جاؤ عبد الرحمن، ان کو لکھنے دو، کیا لکھ رہے ہیں لکھنے دو، کیونکہ نگاہ نبوت جو دیکھتی ہے وہ بتاتی نہیں ہے، جو دیکھتی ہے وہ بتاتی نہیں ہے، بس صبر آزماتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. دیکھیں اسی کو تو امین امین کیوں کہتے ہیں رسول اللہ کو، کیونکہ خدا کے بھی کچھ راز ہیں جو ان کے پاس امانت تھے. امین نے سارے راز نہیں بتائے، جو خدا نے کہا کہ بتا دو، ہاں وہ بتا دیے، اور جو نہیں بتانے تھے کہا ایسے جس کو لوگ بناتے کچھ اور ہے، مذاق جس کا. شرم کرو اے لوگوں مذاق اڑانے والوں. مسلمان جھگڑ لیں، آپ تشریف لائیں. ہاں مجھے تمہیں بتانا تھا شب قدر کب تھی، میں بھول گیا. بھول نہیں گئے، بتایا نہیں آپ نے، بتایا نہیں آپ نے. نبی بھولتا نہیں ہے کچھ بھی. اگر نبی بھولتا ہوتا تو اس دن کو نہ بھولتا کہ ابو سفیان نے پناہ دی تھی، اس کے گھر کو جائے پناہ بنا دیا. نبی بھولتا کچھ نہیں ہے. یہ بھولنا نبی کی صفت نہیں ہوتی. اللہ انتہائی کمپلیٹ انسان کو نبی بناتا ہے، جس کی یادداشت بھی مضبوط ہو اس کو نبی بناتا ہے. یہ تھوڑی کہ وہ بے عیب کو نبی بناتا ہے، بھولنے والے کو تھوڑی نبی بنا دیتا اللہ تعالیٰ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہاں بھولنے والے وہ تو آپ نے ان کو بتایا تم یہ حرکتیں کرو لڑو، میں بھول گیا نہیں بتا رہا، جاؤ نہیں بتا جاؤ. اس کو اس تناظر میں بھی تو دیکھو. یہی کیوں سمجھتے ہو کہ بھول گئے؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ناراض ہو کر بھول گئے نہیں بتا رہا، جاؤ. یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ معلوم تو ہے. جھوٹ کیسے بولے؟ آپ صادق اور امین ہیں، تو اب جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے اور لڑائی کو بھی تنبیہ کر دی ہے، تو کیا کہیں گے پھر؟ میں بھول گیا نہیں بتا رہا، جا میں بھول گیا نہیں بتا رہا. پتہ ہے بھول گیا نہیں بتا رہا. جھوٹ اس میں کہیں نہیں ہے، جھوٹ اس میں کہیں نہیں. خیر وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک یہ کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے خیال ہے تلاوت شروع کر دیں. ہم تلاوت کر لیں، اس کے بعد پھر ہم وقفہ لیتے ہیں. ہاں تلاوت شروع کر دیں، بسم اللہ. کیونکہ پھر ہم اسی میں اگر چلے گئے تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کا. ہاں بھی تو پھر ہمارے پروڈیوسر کہے گا آپ ایئر ٹائم کھا گئے. اور آج تو اب آج کے بعد سے تو ایئر ٹائم ہی میرا ہے الحمدللہ. تو اب میں کھاؤں یا پیوں میری مرضی، میرا ایئر ٹائم میری مرضی. اوکے جی بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شروع کی جو آیات ہیں وقل رب ادخلنی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں، اپنے وصال کی، اپنی واپسی کی خبر دے رہے ہیں. گو کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں بھی ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس، اچھا یہ میں آپ کو بعد میں واقعہ بتاؤں گا، مجھ سے پوچھ لیجیے گا یہ والے میں. یہ جو آیات ہیں ان میں پہلے تو ترجمہ بیان کر دوں آپ کو، کیونکہ اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے، اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹ نہیں تھا. اب پہلا اور یوں عرض کرو سکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جب آنا ہے تو یہ عرض کر دو، اور پھر کہو. یہ دو جگہ پر
قل کا ایک معاملہ ہے، اور پھر کہو کیا قایا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں، بے شک قرآن ہی شفا ہے، جیسے کہ فرما رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، قرآن اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، ویسے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے مکرم صاحب نے کلپ بھی بھیجا تھا، تو میں مکرم صاحب کی وساطت سے آپ کو بتایا تو تقی عثمانی صاحب سے میری بات ہوئی ٹیلی فون پر، اور انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی خواب ہے۔ ایک صاحب ہیں تبلیغی جماعت کے، ان کو بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے، میں جو بات سنی ہے ویسے ہی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں نے ندیم ملک صاحب کا وہ کلپ دیکھا تھا، تو آپ نے مجھے بھیجا، پھر اس کے بعد میں نے رابطہ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے۔ آپ بتا دیجئے عامر کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یہ آپ پڑھ لیں، کورونا آپ کا بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ یہ خواب میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، کیا 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یہ آپ نے پڑھنا ہے، تو کورونا سے آپ انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے۔ 3 تسبیح تو تسبیح ہو گئی، ہاں 13 دفعہ انگلیوں کو پڑھ، ہاں بس ہاں دیکھیں یہ بات بھی صحیح، یہ بھائی کیلکولیشن میں کمزور ہوں، آپ سے تو بتایا، ہاں نہیں آپ بتاؤ۔ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے وہ 3 تسبیحیں پڑھیں، پہلے تو 300 دفعہ ہو گئی 3 تسبیحیں، 100 والی، اس کے بعد 13 مرتبہ انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ اتنا اچھا طریقہ بتایا، 3 تسبیحیں پڑھ لیں 100 والے، اور 13 دفعہ انہیں پڑھ لیں، اور یہ تو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے، تو اسی طرح سے آپ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ مولانا تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ تعالی، یہ بہت سب کچھ قرآن، ابھی آپ نے یہ تو پڑھ لیں، جب آپ نے کہا شفا ہے، بے شک شفا ہے، تو میں بس 1-2 باتیں بتا کر میں مجھے بس 2 باتیں بتانی، وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں، اس طرح سے دے رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی میں داخل ہوں اور جہاں سے بھی واپس آؤں، جہاں بھی میں داخل ہوں اور جہاں سے بھی باہر آؤں، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا منصب، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا منصب ہو یا کام، اور بعض مفسرین یہاں لکھتے ہیں، مولانا نعیم مراد آبادی نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ مجھے اپنی قبر میں طہارت اور اپنی رضا کے ساتھ داخل کر۔ تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اس لیے کہا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، ہو سکتا ہے میں اگلے سال تمہارے درمیان نہ ہوں، خبر ہے لیکن بتا کس طرح رہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی بتایا کہ مومن امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے، تو یہ چیز کو اچھا۔ اب اس کے بعد یہ بتایا جو بڑا اہم ہے، اور وہ یہ کہ یعنی یہ جو مقام محمود کا ذکر بھی یہاں پر ہے، وہ اس طرح سے کہ بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ مقام محمود شفاعت ہے، اور اس میں اولین و آخرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حمد کریں گے۔ اچھا، حمد سے مراد یہاں نبی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو نبی کی حمد ہوتی ہے، اللہ کی حمد ہوتی ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ منصب نبوت میں مجھے صدق کے ساتھ داخل کر اور صدق کے ساتھ اٹھا، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر اور مکہ مکرمہ سے میرا خروج صدق کے ساتھ کر کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو۔ مکہ اپنا شہر تھا نا، مدینہ میں اچھا آج آپ جس راستے سے جاتے ہیں مدینہ، یہ ہے وہ راستہ جس سے رسول اللہ واپس گئے تھے، اس لیے اب آپ جب مدینہ جاتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ایک راستہ وہ تھا جو پرانا راستہ ہے، وہ بدر کا راستہ ہے، وہاں پہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے وہ راستہ تھوڑا طویل ہے، اب اس راستے کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ فرمایا کہ یہاں پر حجت تمام ہوئی، اور یہ جب یہ آیت نازل ہوئی، تو بس میں ایک آخری جملہ آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیں
اگرچہ باطل کو کسی وقت طاقت حاصل ہو یا سہولت حاصل ہو، سہولت کہتے ہیں سواد والا، سہولت، باطل کو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے ابھی باطل طاقت میں ہو کبھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، پائیداری اس کا کام نہیں ہے. جو بھی غلط راستے پر ہے پائیدار نہیں ہے وہ، بے شک اس کا انجام بربادی ہے اور تباہی ہے. اور ایک اور جملہ بول دیتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے کہا، تیرے در سے یار، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. تو یہ بربادی ہے اور خواری ہے. اور یہ آخری جملہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا سے روایت ہے، وہ بیان کر کے، کیونکہ مورخین، مفسرین، محدثین، لیکن پہلے مفسرین پھر محدثین پھر مورخین. تو مفسرین، محدثین اور مورخین یہ کہتے ہیں کہ بت آپ نے گرائے. عبداللہ ابن مسعود کچھ اور کہتے ہیں، وہ بتا دوں آپ کو، وہ میں بتا دوں تاکہ بات ہمیں دونوں باتیں ہو جائیں. عبداللہ ابن مسعود کہا کہ رسول اللہ نے ایک بھی بت نہیں گرایا، صرف چھڑی سے اشارہ کیا اور یہ آیت پڑھی جو بھی پڑھی ہے، اشارہ کیا اور آیت پڑھی، بت خود بخود گر گیا. صرف چھڑی سے اشارہ کیا، آیت پڑھی، بت خود بخود گر گیا. حبل کے بارے میں اتفاق ہے کہ اس کو آپ نے ٹک کر کے گرایا تھا، یعنی ایک دم کر کے اس کو گرایا. اس پر ایسا مارنا ضروری تھا، ایسا مار کے اس کی آواز زور سے آئے، بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اس کو گرا دیا. آج بھی آپ جس سیٹلائٹ کے تھرو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ شاید پاک سیٹ یا جو بھی ہے، بٹ وہ حبل سے لے رہی ہے سگنل سارے. سب سے بڑی سیٹلائٹ کا نام حبل ہے جو اس وقت اوپر ہے، اور اس کی ایک آنکھ ہے اس سیٹلائٹ جو دجال کی ہے، دجال کی ایک آنکھ ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.